یزید کا ویراں ہے آج بھی، لیکن محل یزید کا ویراں ہے آج بھی۔ مقتول قتل گاہ میں سوتا ہے چین سے، مقتول قتل گاہ میں سوتا ہے چین سے، قاتل قسم خدا کی پریشان ہے آج بھی، قاتل قسم خدا کی پریشان ہے آج بھی۔ صحرائے کربلا کی نعرہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل زمین کربلا کیا تخت دنیا الٹ دیں گے، زمین کربلا کیا تخت دنیا الٹ دیں گے، سپاہ ظلم کا ایک ایک صوبہ الٹ دیں گے، سپاہ ظلم کا ایک ایک صوبہ الٹ دیں گے، مسلمان جس میں خیمہ زن ہے وہ صحرا الٹ دیں گے، مسلمان جس میں خیمہ زن ہے وہ صحرا الٹ دیں گے، 72 بھوکے پیاسے جنگ کا، 72 بھوکے پیاسے جنگ کا نقشہ الٹ دیں گے، زمین کربلا کیا تخت دنیا الٹ دیں گے، بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا بڑھ کر میرے پیارے، بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا بڑھ کر میرے پیارے،
کرو تم نہر پر قبضہ، کرو تم نہر پر قبضہ، تو ہم کوفہ الٹ دیں گے۔ زمین کربلا کیا تخت ہے، صلوات باواز بلند۔ سلام سماعت کریں گے سامنے۔ دعائے فاطمہ زہرا، میری دوا ٹھہری، دعائے فاطمہ زہرا، میری دوا ٹھہری، اسی دوا کے سہارے ہر ایک غذا ٹھہرے، دعائے فاطمہ زہرا، میری دوا ٹھہرے، وہ انتہا جہاں عباس کی وفا ٹھہری، وہ انتہا جہاں عباس کی وفا ٹھہری، نگاہ کھل کے، نگاہ کھل کے مجسم کی بارہا ٹھہرے، دعائے فاطمہ زہرا، میری دوا ٹھہرے، نصیب صبح کی آمد ہوئی تو دوش بدوش، نصیب صبح کی آمد ہوئی تو دوش بدوش، میرے چمن میں، میرے چمن میں نبی زادی کی دعا ٹھہرے، صلوات باواز بلند۔ کبھی تو دیکھیے یعقوب کی نگاہوں سے، کبھی تو دیکھیے یعقوب کی نگاہوں سے، یہ آنکھ وہ ہے
خاک وہ ہے جہاں آ کے کربلا ٹھہرے دعائے فاطمہ وہ جس کے غم نے بڑھائی تھی زندگی اپنی وہ جس کے غم نے بڑھائی تھی زندگی اپنی ہماری موت اسی غم کی آئینہ ٹھہرے دعائے فاطمہ زہرا میری دوا جواں کی لاش اٹھا کر جو ہی حسین چلے جواں کی لاش اٹھا کر جو ہی حسین چلے زمین لرزی فلک رو دیا ہوا ٹھہرے دعائے فاطمہ بطور خاص سماعت کریں گے سامعین حضرات نہ کوئی روک سکا موت کے فرشتوں کو نہ کوئی روک سکا موت کے فرشتوں کو مگر بطول کی دہلیز پر قضا ٹھہرے دعائے فاطمہ مقطع سماعت کریں اسی کے شان میں اشعار لکھتا ہے حیدر اسی کی شان میں اشعار لکھتا ہے حیدر وہ جس کی ذات رسالت کا آئینہ ٹھہرے دعائے فاطمہ صلوات بآواز بلند دلگیر سکینہ ہمشیر سکینہ کیوں کر ہو تیرے دفن کی
تدبیر سکینہ دلگیر سکینہ ہمشیر سکینہ نہ غسل کو پانی نہ کفن اور نہ تابوت نہ غسل کو پانی نہ کفن اور نہ تابوت دفناؤں میں کیوں کر تجھے ہمشیر سکینہ دلگیر سکینہ دور چھن گئے رسی میں بندھی برچیاں کھائے دور چھن گئے رسی میں بندھی برچیاں کھائے کیا خوب ہوئے یہ تیرے توقیر سکینہ دلگیر سکینہ آئے وہ یاد پدر اور وہ ہر وقت کا رونا آئے وہ یاد پدر اور وہ ہر وقت کا رونا نظروں میں پھرے گی تیرے تصویر سکینہ دلگیر سکینہ ہمشیر سکینہ دیار شام میں جب قیدیوں کو شام ہوئی دیار شام میں جب قیدیوں کو شام ہوئی وہ رات پیٹنے رونے میں سب تمام ہوئی جو صبح کمر بستہ فوج شام ہوا یزید
یزید برآمد یہ دھوم دھام ہوا یزید برآمد یہ دھوم دھام فلک ستائی مصیبت کی مبتلا گئی یزید کی مجلس میں بیردا گئی یزید کی مجلس میں بیردا لکھا ہے آہ وہ 12 اسیر بے بندھے تھے ایک رسن میں بحالتے سر اپنا خم کیے سجا نائب اور ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے وہ لرز لرز گیا لاشا شہ مدینہ کا رسن کا جھٹکا تھا اور حلق تھا سکین رسن کا جھٹکا تھا اور حلق تھا سکین حدیث موت برا میں ہے اس طرح سے لکھا یزید نے پسر سا سے یہ ہنس کے کہا کہ تو ان سے جو ہے قاتلان شاہ خدا ستم سے جن کے لٹا ہے ریاض شیر خدا وہ نظر فتح میں مجھ کو نہ مالو زار دے میں علی کے پیاروں کی لالا کی نظر سا علی کے پیاروں کی لالا کی نظر سا میں ذبح کرتا تھا جب شہ کو روتی تھی زہرا لپٹتی تھی میرے خنجر سے روح شیر خدا گلا حسین کا ہفتاد ضرب میں کاٹا نہ فاطمہ سے ڈرا اور نہ مصطفیٰ نہ فاطمہ سے ڈرا اور نہ مصطفیٰ سے ڈرا جفا جو مجھ سے ہوئی کب کسی سے ہوئے گی بطول حشر تلک اب لحد میں روئے گی بطول حشر تلک اب لحد میں روئے گی کہا یزید نے جب شہ کو تو نے ذبح کیا مجھے بتا پسر فاطمہ کا حال ذرا وہ شکر کرتا تھا یا کچھ ملال خاطر تھا پکارا شمر کے صابر نہیں کوئی ایسا قسم خدا کی کہ خنجر گلے پہ چلتا تھا دہان زخم سے پھر شکر حق نکال دہان زخم سے پھر شکر حق نکالتا تھا یہ کہہ کے سامنے حاکم کے رکھ دیا وہ سر کمر سے اپنی پھر اس نے نکالے دو گوہر کہا یزید نے
یہ کیا ہے بولا وہ ہنس کر، سکینہ یہ جو ہے لڑکی حسین کی، سکینہ یہ جو ہے لڑکی حسین کی، دختر یہ موتی کانوں سے اس بچی کے اتارے ہیں، اسے تماچے بھی غصے سے میں نے اسے تماچے بھی غصے سے میں نے مارے ہیں دیار شام میں۔ محمد والے محمد بابا سے بلند فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین. ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع الذنوبنا و طبیب قلوبنا و مدکی نفوسنا الملقب بطہ والیاسین رحمت للعالمین مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. صلوات پڑھ دیں. وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، میں نے پرسوں آپ حضرات کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں پیش کی تھی جس کا تعلق تھا فرش ازا سے، ایک دانشگاہ سے اور ایک یونیورسٹی سے، ایک مدرسے سے اور ایک اسکول سے. اور ہم ایک نتیجے پر پہنچے تھے کہ اگر ہم مجلسوں میں دقت کریں اور غور و فکر کریں اور مجلسوں سے کچھ لے کر کے اپنے ساتھ جائیں اور پھر اس پہ عمل کریں تو یہ ہمارا امام حسین کا مشن
کامیابی کی طرف جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہم صل علی۔ تو ہمارا جو مقصد ہے عزیزان گرامی وہ یہ ہے کہ ہم مجلسوں سے کچھ سیکھیں اور مجلسوں سے کچھ حاصل کریں۔ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی درسگاہ میں آئیں اور ان کے یہاں آ کر کے کچھ ان چیزوں کو سیکھیں جو خطیب یا عالم دین یا مولوی صاحب یا جو بھی ذاکر اہل بیت بیان کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم ان چیزوں کو نہ سیکھیں اور سن کے چلے جائیں تو پھر ہمارا ہدف جو ہے وہ کامل نہیں ہو پائے گا۔ اب اگر ہم رسمی اعتبار سے آپ حضرات کی خدمت میں یوں ہی فرش ازا بچھایا کہ ہاں جب سب جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں تو ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہیں، اور لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ ہماں سب جگہ ہو رہی تو تمہارے بیت الصلاۃ میں کیوں نہ ہو رہی، یہ ہو سکتی نا بات، ذہنوں میں لوگوں کے اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ ہماں سب جگہ ماتم ہو رہا تو آپ کے یہاں کیوں نہیں ماتم ہو رہا؟ اگر سب جگہ مجلس ہو رہی ہیں اور سب جگہ ماتم ہو رہا اس لیے کرنی ہے تو پھر مت کرو، وہ فائدہ سمجھے بھائی، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں مجلس اس لیے کرنی ہے کہ فرض کیجئے ہماری ایک ذمہ داری ہے آقا کا غم منانے کی، تو پھر ہمارے لیے عین ثواب ہے، یہ عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ تو ایک سیدھی سی باتیں ہیں جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اب مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے جان گرامی کہ مجلسوں کے نتیجے کیا ہیں ہمارے سامنے۔ اگر مجلسوں کے نتیجے ہم مومنین میں مثبت پا رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہاں مجلسوں کا ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے، اور اگر مجلسوں کے نتیجے ہم مثبت نہیں پا رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مجلسوں سے ہمارے اندر ابھی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اب میں اگر مثال دے دوں گا تو پھر وہی والی بات ہے، مومنین کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ آثار نمودار ہو جائیں گے اور کہیں گے یار تم قبلہ کو مت بلائے کرو، بڑی تلخ باتیں پڑھتے ہیں، سمجھے بھائی، تو کمیٹی کی جان کو وبال آ جائے گا بیچاروں کی، تو ان کے لیے کہا جائے گا۔ اور اگر ان نتیجوں کو نہ گنائیں تو یہ مومن متوجہ نہیں ہوتا کہ مول صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ بھئی ہے کہ نہیں بات؟ مجلسوں کا نتیجہ ہے یا نہیں ہے اس کا کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ ہم جو مجلسیں انجام دے رہے ہیں، جو اتنی زحمات ہو رہی ہیں، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے، اتنا تبرکات کا انتظام ہے، اتنے امام بارگاہ سجائے جا رہے ہیں، اتنے عالم مبارک ہیں، آیا ہمارے ذات کے اوپر، ہمارے نفس کے اوپر اس مجلس کا کیا فائدہ؟ جو ہماری زندگی ہے اس کے اوپر کیا فائدہ ہے؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ
اس سے ہمارا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی والی بات آ جائے گی. پھر میں نے اس دن آپ کی خدمت میں پرسوں پیش کیا تھا کہ طالب علم پڑھنے کے لیے چلا جائے اور کھوکھلا آ جائے تو ماں باپ کو بھی احساس ہوگا، محلے والے بھی مذاق اڑائیں گے کہ پڑھنے گئے تھے میاں خالی آ گئے. تو جب ہم ایک عام آدمی کے بارے میں یہ فکرے رکھتے ہیں کہ پڑھنے گیا تھا اور خالی آ گیا، تو جو حسین کے یہاں پڑھنے گیا تھا، جو آقا حسین کے یہاں پڑھنے گیا ہے، تو وہ بھی کیا خالی ہاتھ چلا جائے؟ تو اس کا تو نتیجہ ہمارے سامنے تھا، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. کیوں فیل ہو گیا جب نہیں پڑھا؟ تو یہاں فیلئر کی علامت کیا ہے؟ بھئی یہاں تو کوئی رزلٹ مل نہیں رہا ہے، تو یہاں بھی تو کوئی نہ کوئی فیلئر کی علامت ہوگی مجلس کے بعد میں کہ یہ فیل ہے یا یہ پاس ہے. کوئی تو مسئلہ ایسا ہوگا، کوئی نتیجہ تو ایسا ہوگا. اور ایک بات میری بہت عمدہ ہمارے مولانا احمد علی عابدی صاحب قبلہ نے رات مجلس میں، پتہ نہیں آپ لوگ تھے یا نہیں تھے وہاں، بہت عالی شان بات انہوں نے پیش کی کہ کوئی انسان اگر کسی ہسپتال میں جاتا ہے اپنی بیماری کا علاج کرنے کے لیے اور وہاں علاج کرا رہا ہے وہ، اور تقریباً 2 مہینے تک وہ ہاسپٹل میں علاج کراتا رہا، شوگر اسے تھی، کلسٹرول اسے تھا، بی پی اس کا ہائی رہتا تھا، ہارٹ پرابلم اس کے پاس میں تھی، نزلہ زکام اس کے پاس تھا، 2 مہینے بس بستر پر رہا، وہاں اسپتال میں بیڈ کے اوپر رہا، اور 2 مہینے کے بعد اسپتال والوں نے اس کی چھٹی کر دی. تو جب وہ آیا ہے تو اس کا بی پی بھی ویسے ہی ہائی تھا، شوگر بھی اس کی کم نہیں ہوئی تھی، ہارٹ پرابلم بھی کم نہیں ہوئی تھی. تو آپ انصاف سے بتائیے، آقا کا یہ جملہ اتنا قیمتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اسپتال والوں کو کیا کہیں گے؟ بے کیا کہیں گے؟ 2 مہینے آپ ایڈمٹ رہے، پیسہ خرچ کیا، جان کے والے بڑھ گئے، اور جیسے پہلے دن تھے ویسے ہی ہم 2 مہینے کے بعد نکل کر کے آئے. تو ایسے اسپتال میں ہم دوبارہ تو جائیں گے نہیں. ایسے اسپتال میں ہم کیا کریں گے جس نے ہماری شوگر کنٹرول نہ کی، جس نے ہمارا کولیسٹرول کنٹرول نہ کیا، جس نے ہمارا ہارٹ پیشنٹ تھے اس کو صحیح نہ کیا، جس نے ہمارا نزلہ زکام صحیح نہ کیا، جس نے ہماری کھانسی صحیح نہ کی. ہم اس اسپتال میں کیوں جائیں گے؟ ہم تو اس اسپتال میں جائیں گے جو 2 مہینے بعد نکلیں تو نہ نزلہ رہے، نہ کھانسی رہے، نہ بلڈ پریشر رہے، توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات کو، نہ شوگر رہے، کوئی بیماری نہ رہے. تو ہم کہیں گے کتنا اچھا اسپتال ہے. تو جب ایک معمولی اسپتال میں 2 مہینے تک حاضری دینے کے بعد ہمیں کچھ فائدہ نہ ہوا، تو جو حسین کا شفا خانہ ہے، جو یہ آقا حسین کا شفا خانہ ہے، اگر اس کے اندر 2 مہینہ 8 دن کے بعد ہمیں کوئی شفا حاصل نہ ہوئی اور ہم ویسی ہیں جیسے 2 مہینہ 8 دن پہلے تھے، تو پھر ہمیں ایسے اسپتال سے فائدہ کیا ہوا؟ بھئی یہ جو شفا خانہ ہے آقا حسین کا، اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ 2 مہینہ 8 دن پہلے بھی ہماری نماز صبح کی قضا ہوتی تھی، 2 مہینہ 8 دن پہلے بھی ہم خیرات نہیں دیتے تھے، 2 مہینہ 8 دن پہلے بھی ہماری ماں بہنیں چادریں نہیں پہنتی تھی، بے حجاب بازاروں میں چلی جاتی تھی، 2 مہینہ 8 دن پہلے بھی ہم نجس کھانے کھا لیتے تھے، 2 مہینہ 8 دن پہلے بھی ہم بازار کی شکنجی پی لیتے تھے، 2 مہینہ 8 دن پہلے بھی ہم ناپاک کھانوں کو کھا لیتے تھے، اور 2 مہینہ 8 دن کی محنت کے بعد بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو اس اسپتال سے، حسین کے شفا خانے سے کس نے کتنا فائدہ اٹھایا؟ اگر ویسے ہی ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اور اگر ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں اور ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو گئی ہے، تو پھر حسین کا شفا خانہ قابل قبول ہے، ہمارے لیے فائدہ ہو رہا ہے. بھئی ہے، یہ تو ایک سامنے کسی باتیں ہیں کہ نہیں ہے؟ بھئی ملاحظہ فرمائیے، اب اگر ہم عزیزان گرامی اس شفا خانے میں آنے کے بعد غیبتیں نہ چھوڑیں، تہمتیں نہ لگائیں، گناہ ہم نہ کریں، ایک دوسرے کی برائی ہم نہ کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مجلس اثر کر رہی ہے. مجلس ہمارے اندر اثر کر رہی ہے. اور اگر یہاں سے اترنے کے بعد وہی ساری عادتیں ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تبرک لینے آئے تھے، مجلس حسین برپا کرنے نہیں آئے تھے. کیونکہ مجلس حسین جب برپا ہو رہی تو اپنے اندر چینج لانا چاہیے. اچھا، ہماری ملت کا سب سے بڑا المیہ کیا اور سب سے بڑی پرابلم ہماری ملت کی کیا ہے؟ ہماری ملت کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو دوسرے کی قبر کی پرواہ ہے، اپنی نہیں ہے.
واہ 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 ہائے ہائے ہائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہر آدمی کو اس زمانے دوسرے کی بڑی پرواہ ہے، بہت بہت زیادہ، اپنی کوئی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سامنے والے کو کہتا میں جھوٹ مت بولو، اگر شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ کہا کیا فرق پڑتا جھوٹ بولنے سے؟ کہا قبر میں گناہ ملے گا، تو خود جو بول رہے ہو۔ دوسرے سے کہتے ہیں ہمیں شرم نہیں آتی، آپ فلاں گناہ کر رہے ہو، ہے؟ دوسرے کی پرواہ زیادہ، ہمارے اپنے آپ کی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا اس کا برعکس چاہیے، اس کا الٹا ہونا چاہیے۔ ہر آدمی یہ ذمہ داری لے لے کہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا، ہر آدمی اپنے آپ کی ذمہ داری لے لے کہ بھئی ہمیں سدھرنا ہے، ہمیں دوسرے سے کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب سبھی اس بات کی ذمہ داری لے لیں گے کہ ہمیں سدھرنا ہے تو پھر کوئی بے سدھرا ہی نہیں رہے گا۔ بھئی یہ تو ایک اصولی باتیں ہیں، یہ تو حدیثوں کے ترجمے ہیں، مفہوم ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے، ہر آدمی اپنی ذمہ داری لے لے اس بات کی۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، آپ نے ایک جملہ بڑا سنا ہوگا، ایک کلمہ بڑا سنا ہوگا، اور وہ کلمہ کیا سنتے ہیں ہم، جملہ کیا سنتے ہیں، سینٹنس کیا آتا ہمارے سامنے، وہ آتا اب یار ماحول بڑا خراب ہو گیا بھائی۔ کہتے ہیں نہیں کہتے، ماحول بڑا خراب چل رہا ہے، زمانہ بڑا بدل گیا ہے۔ اچھا ہر آدمی یہ بات کہتا، ہر آدمی، تو بھئی وہ خراب کون کر رہا ہے پھر؟ جب ہر آدمی اس بات کو کہے گا ماحول خراب ہو گیا، تو پھر وہ خراب کرنے والا کون ہے؟ بھئی خراب کرنے والے ہم خود ہیں، صحیح کرنے والے بھی ہم خود ہیں۔ تو ہم کیوں منفیات کی طرف جاتے ہیں، نگیٹو پہلو جو ہیں ہم اس کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں مثبت کی طرف جانا چاہیے، پازیٹو پہلو جو ہیں اس کی طرف جانا چاہیے ہمیں۔ تو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ ماحول خراب ہے، ہم یہ کہیں یار بڑا عمدہ ماحول چل رہا ہے، اس کا بھی اثر ہوگا، اس کا بھی اثر ہوتا۔ ماحول اچھا ہے، جب ہم کہیں گے اچھا ہے تو انسان خود بخود گناہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ کہیں گے تم تو کہہ رہے ہو ماحول اچھا ہے، خود ہی گناہ کر رہے ہو، تو اس کی طرف ہم پلٹ جائیں گے۔ لیکن ہمارے ساتھ میں سب سے بڑی پرابلم جو آ رہی ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے، ہم دوسرے کو زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ جب ہم دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلی اپنی طرف اشارہ کرتی ہیں، کہتی پہلے اپنے کو دیکھ، بعد میں دوسرے پہ اٹھا۔ ایک اٹھ رہی دوسرے کی طرف، 3 آ رہی ہیں اپنی طرف، یعنی یہ 3 اشارہ کر رہی ہیں کہ پہلے اپنے کو دیکھ، اپنے کو دیکھ، اپنے کو دیکھ۔ عزیزو جب ہم اپنے کو دیکھنے لگیں گے تو سوسائٹی کا، سماج کا، ماحول کا، محلے کا، گھروں کا سارا ماحول اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ اے درود پڑھ دے محمد واجل ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات۔ تو یہ ہمیں یہ ایک درس ہے، یہ ایک درس اخلاقیات میں شامل ہے۔ آقا حسین کی مجلسوں میں درس اخلاق کا اثر ہوتا ہے زانے گرامی۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ذات پروردگار کی طرف سے اللہ نے حکم فرمایا، هو الذی انزل السکینۃ علی المؤمنین فی قلوبہم، کیوں؟ لیزدادوا ایمانا، اللہ نے اطمینان نازل کیا ہے۔ لفظ سکینہ آیا اس کے اندر، سکینہ ہے معنی اطمینان اور مہربانی ہے یا رعوف ہے، کئی معنی اس کے کیے گئے، لیکن یہاں اطمینان کے معنی میں اللہ نے مومنین کے اوپر سکینہ کو نازل کیا ہے، تاکہ ان کے دلوں کے اندر، تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ دیکھیے بات بڑی قاعدے کی ہے، ظاہر ہے قرآن کی آیت ہے تو اگر لاجیکل بھی اسے ہم سمجھیں گے تو بڑی قاعدے کی بات ہے۔ اللہ نے نازل کیا فی قلوب المومنین، مومنین کے دلوں میں نازل کیا ہے اللہ نے۔ جب مومنین کے دلوں میں اللہ نے نازل کیا ہے تو کیوں نازل کیا ہے؟ لیزدادوا ایمانا، تاکہ ان کا ایمان زیادہ ہو جائے۔ یعنی اب اللہ انہی کے دلوں پر نازل کرے گا جو مومنین ہوں گے۔ بھائی دیکھیے بات بڑی پتے کی ہے، بڑی قاعدے کی ہے۔ اللہ نے نازل کیا مومنین کے دلوں میں، تو عزیزان گرامی مومن وہ نہیں بنا رہا، مومن ہمیں بننا ہے۔ وہ جب ہم صاحب ایمان ہوں گے تو نازل وہ کرے گا، اور اگر ہم صاحب ایمان نہیں ہیں تو وہ ہمیں نازل نہیں کرے گا۔ لیزدادوا ایمانا، تاکہ ایمان میں ہمارے اضافہ ہو جائے۔
تو ایمان میں اضافہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو ہم اپنے دلوں کو صاحب ایمان بنائیں، اس کے اندر ایمان کی روشنی لے کر کے آئیں، تو وہ سکینہ کو نازل کرے گا، وہ اطمینان کو نازل کرے گا۔ پھر اس کے بعد جزا کیا ہوگی؟ تاکہ اس کا ایمان اور اضافہ ہو جائے گا، اس کے ایمان میں اضافگی ہوتی چلی جائے گی، اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کی خدمت میں ایک بات کروں، تاریخ اسلام آپ اٹھا کر کے دیکھیے گا، آپ کو تاریخ اسلام میں مل جائے گا ایک زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے، ایک زمانہ ہو گیا، بلکہ میں کہوں فرعون سے بھی پہلے کی بات ہے، جناب سلیمان نبی کے زمانے سے لے کر کے آج تک ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ کائنات کے اندر جہاں لڑکیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو جناب سلیمان کی لڑکی کا، سلیمان نبی تھے، تقریباً 3500 برس کی ان کی عمر مبارک تھی، جو تاریخ والے لکھتے ہیں اس میں آیا ہے۔ جناب سلیمان کی لڑکی کے جہیز کا تذکرہ تو ہے کہ لڑکی کو کتنا جہیز دیا تھا، لیکن ان کا یہ تذکرہ نہیں ہے کہ وہ کس لائق تھیں اور کس منصب پر تھیں، یہ بات آپ کو نہیں ملے گی جناب سلیمان کے لیے۔ اچھا، دوسری طرف آئیے، فرعون کا زمانہ آئیے، کتابوں نے یہ تو لکھا ہے کہ فرعون کے لڑکیاں تھیں، اولاد نرینہ نہیں تھی فرعون کے یہاں، لیکن لڑکیاں تھیں فرعون کے، اور فرعون کے یہاں جو لڑکیاں تھیں ان کی خادمہ بھی تھی، بی بی سیانہ ان کی خادمہ بھی تھی۔ تو یہ تو ملتا ہے کہ محلوں میں رہنے والی لڑکیاں تھیں اور فرعون کے یہاں لڑکیاں پائی جاتی تھیں، لیکن تاریخ نے اتنا لکھا کہ فرعون کے لڑکیاں تھیں جو اپنے آپ کو رب کہلوا رہا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا تھا، اس کے بھی لڑکیاں تھیں، لیکن اس کے بعد تاریخ خاموش ہو جاتی ہے۔ دیکھیے آپ۔ اچھا، اب دوسری طرف آئیے، میں اتنا سارا مقدمہ صرف ایک جملے کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں۔ نظام پروردگار پہچانیے آپ، اللہ کا نظام کیسے چلتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا جناب موسیٰ کے زمانے میں کیا تھا، رسیاں ڈالتے تھے لوگ، رسیوں کے سانپ بن جاتے تھے اس کے جادوگر، اور جادو دکھایا کرتے تھے۔ تو جناب موسیٰ کے زمانے میں جادوگر بہت زیادہ تھے۔ اس کے بعد کا پھر زمانہ آیا، جناب داؤد کا زمانہ ایک رہا، تو جناب داؤد میں لحن اچھا بہت تھا لوگوں کا، اچھی طرح پڑھتے تھے لوگ۔ جب جناب داؤد کسی چیز کی قرات فرماتے تھے تو چلتے چلتے لوگ بھی ٹھہر جاتے، اتنا اچھا لحن تھا ان کا، پڑھنے کا طریقہ تھا جناب داؤد کے لیے۔ جناب عیسیٰ کا زمانہ آیا ایک زمانے میں، تو جناب عیسیٰ کے یہاں ایک خاصیت پائی جاتی تھی یہ کہ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ یونانی جو دوائیں ہوتی ہیں نا، ادویات سے جو بنتی ہیں، گھاس پھوس سے جو دوائیں بناتی ہیں، اس کے ذریعے سے بہترین علاج ہوتا تھا، اور لوگ ان کی جو ہے وہ یونانیوں کی پوجا کرنے لگتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں بڑا اثر ہے۔ یہ بہت ساری مثالیں۔ یا جناب یوسف کا زمانہ آیا تو اس میں جمال کے بڑے چرچے تھے، حسن کے بڑے چرچے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ اس طریقے سے بڑے حالات میں ہیں۔ اللہ نے ان چیزوں کا اہتمام کیسے کیا؟ موسیٰ کا جب زمانہ آیا تو اب ظاہر سی بات ہے اسے اپنی پاور دکھانی ہے، ذات پروردگار کو اپنی خالقیت دکھانی کہ میں کیسا خالق ہوں، جب اسے اپنی چیز دکھانی ہے۔ اب یہ مقدمہ میں بنا تو رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ میرے ساتھ کتنے رہیں گے۔ تو جناب موسیٰ کا زمانہ آیا تو لوگ یوں رسیاں ڈال دیتے تھے، سانپ بن جاتے تھے۔ اللہ نے کہا اچھا تم جادوگر ہو، رسیوں کا سانپ بناتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہمارا موسیٰ آنے دو۔ اب جب موسیٰ کا عصا ڈال دو اپنا، اب انہوں نے عصا ڈالا، اب جتنے جادوگر تھے سب کی رسیوں کو نگل گیا۔ نگلا کہ نہیں نگلا؟ قرآن کہتا ہے اس بات کو، نگلا کہ نہیں نگلا؟ تو پاور کس کی چلی؟ اللہ کی چلی۔ اچھا چلیے آئیے، جناب عیسیٰ کے زمانے میں کیا تھا؟ بیماریاں بہت زیادہ تھیں، یونانی دوائیں بہت ملتی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کا تم چرچا کر رہے ہو، اللہ نے عیسیٰ کو ایسی پاور دے دی، ایسا جاؤ اور تم بس ایک بار اپنا ہاتھ پھیر دو، بیمار پر اپنا ہاتھ پھیر دو۔ ان کا ہاتھ پھرنا تھا کہ بیمار صحیح ہو جاتا تھا۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، جناب یوسف کے زمانے میں حسن کے چرچے ہوتے تھے، تو کس نے کہا ہم ایسا مجسمہ حسن بھیج دیں گے کہ لوگ اپنی انگلیاں کاٹ لیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہے یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ کیوں ہو رہا تھا بھائی ایسا؟ سبب کیا تھا؟ اب اس سے ذرا سا آگے چلتے، پیغمبر کا زمانہ آ گیا۔ پیغمبر کے زمانے میں کیا ہو رہا تھا؟ ابھی بچیوں کی پیدائش نہیں ہوتی تھی، لڑکیوں کی صحیح سے پیدائش نہیں ہوتی تھی، اور دیکھتے دیکھتے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو یا تو زندہ ہی کا گلا گھوڑ دیتے تھے،
یا اسے مکان کی دیواروں میں چنوا دیتے تھے. یہ تاریخ ہے، یہ ہمارے اس میں تھوڑی ہے. اور اللہ نے کیا نظام فرمایا؟ اب نظام دیکھیے اللہ کا نظام دیکھیے. آخری نبی کو اللہ نے اگر عطا بھی اولاد فرمائی تو بیٹی عطا فرمائی، اور ایسی بیٹی عطا فرمائی اللہ نے کہ اب قیامت تک اس کی اولاد باقی رہے گی. اب نظام دیکھیے. میں دیکھیے کہہ رہا تھا نا میں کہ آپ کو میں ایک نتیجے کی طلب لے کر کے آ رہا ہوں. اللہ نے اور ایسی اولاد عطا فرمائی کہ قیامت تک اس کی اولاد رہے گی. اور پھر پیغمبر نے حدیث بھی ارشاد فرما دی، جس گھر میں لڑکی ہوتی ہے، جس گھر میں لڑکی ہو، لڑکی، اس گھر کے اندر اس گھر پہ 12 طرح کی رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں. دیکھیے پیغمبر کی حدیث ہے. میں تو ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں. نہ دے مائک میرا ساتھ، وہ تو بیماری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو پوری ہمارے ہندوستان کے ہر جگہ کا ایک المیہ ہے کہ نہ چلنے کا تو مائک ہی صحیح نہیں چلنے کا، یا ٹوٹ کے چلے گا یا آواز کو جو ہے وہ پکڑ کے چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کمیٹی سے گزارش ہے، چلو میری تو آج مجلس ختم ہے، آئندہ آنے والے علماء پہ ذرا سا رحم فرمائیے، اسے صحیح کر لیجئے. دن میں اس کا ایکو ویکو کا صحیح کرائیے، کیونکہ جتنا اچھا مائک چلتا مجلس اتنی اچھی پڑھی بھی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا زحمت کر لیجئے آپ لوگ، دن میں اس کا ساؤنڈ سسٹم صحیح کر لیجئے. صلوات پڑھ دیں محمد پڑھوں گا میں بڑی سادگی سے. ہاں برا نہ مانیے گا، ہو جاتے ہیں بھائی، یہ تو مشینری ہے، کوئی بات نہیں. آپ نے دیکھا نا یہ سارا. جس گھر میں لڑکی ہوتی ہے، آپ کہیں گے کون سی داستان لے کے گئے تھے؟ بیٹھ گئے آپ بھی، مجلس کے لیے آپ کو بلایا تھا، کہانی سنانے کے لیے تو بلایا نہیں تھا بھائی، ہے کہ نہیں بات؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس گھر میں لڑکی ہوتی ہے 12 رحمتیں اس گھر میں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور 24 گھنٹے ملائکہ اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور اس ماں باپ کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں جس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں. اور 24 گھنٹے کی عبادت کا ثواب جس کے گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں، اللہ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. لڑکیوں کی پرورش کے لیے ہے، چونکہ لڑکیاں محنت ہیں، لڑکی رحمت ہیں، اور لڑکوں کو جو لیے کہا گیا ہے وہ نعمت کہا گیا ہے. تو رحمت اور محنت ہیں لڑکیاں. اور آپ نے دیکھا ہوگا عزیزان گرامی، محنت کے بعد ہی رحمت ملتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جتنی انسان محنت کرے گا اتنی ہی رحمتوں سے وہ نوازا بھی جائے گا. اور جنت بھی ایک نعمت ہے، محنت کے بعد ہی ملے گی. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے. یہ ایک میں نے چھوٹا سا مقدمہ بنایا آپ کی خدمت میں. اب قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے سکینہ کو نازل کیا ہے قلوب مومنین پر، تاکہ ان کے ایمان کو اضافہ کریں، ایمان ان کا زیادہ ہو جائے. جب ایک عام آدمی کے ایمان کو اضافہ کرنے کے لیے، اللہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے، اللہ ان کو صاحب ایمان بنانے کے لیے سکینہ کو نازل کرتا ہے، تو جو امیر المومنین کا بیٹا حسین ہے، جب اس پہ سکینہ نازل ہوئی ہوگی تو پھر اس حسین کا مرتبہ کتنا ہوگا؟ توجہ چاہ رہا ہوں جانے گرامی، ملاحظہ فرمائیے گا. جب ایک عام گھر کے اندر ایک لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، ملائکہ اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں، رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں، 24 گھنٹے تک ملائکہ کی دعائیں اور استغفار اتنا ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے. تو جس حسین کے گھر میں سکینہ پل رہی ہو، سغرا پل رہی ہو، جس گھر میں علی کی بیٹی زینب پل رہی ہو، ام کلثوم پل رہی ہو، جس محمد کے گھر میں فاطمہ پل رہی ہو، اسی لیے تو آواز دی گئی ہے فاطمہ کی مرضی خدا کی مرضی ہے، زینب کی مرضی فاطمہ کی مرضی ہے. درود پڑھ دے محمد. ملاحظہ فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے شہزادی سکینہ کے لیے. اور کتنی ذہین تھیں آپ، کتنی ذکاوت تھی آپ کے اندر، کتنی ہوش مندی تھی آپ کے اندر، کتنی عقل تھی آپ کے اندر. اب سنیے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. آقا حسین ہے، بہت سی باتیں تھی اس کے اندر، چلیے ذرا سا اور آگے بڑھتے. آقا حسین ہے، زمین کربلا بھی مصائب کی طرف نہیں آیا. 3.5 برس کی بچی، اور اس سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سا یطول بعدی یا سکینہ، اے بیٹی سکینہ
تمہیں بہت طولانی سفر ابھی طے کرنا ہے. دیکھیے میں نے کہا تھا میں مصائب نہیں پڑھ رہا، میں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. اے سکینہ تمہیں بھی بہت طولانی سفر کرنا ہے. آپ انصاف سے بتائیے، آپ کے ساتھ میں کوئی 3-4 سال کی بیٹی ہو اور آپ کسی پریشانی میں ہوں، آپ بات کو چھپائیں گے یا بات کو بتائیں گے؟ ہمیں بتائیے بھائی، اتنا تو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں بات کو چھپائیں گے نا. کیوں؟ بیٹی احساس نہ کرے، کیونکہ ابھی یہ اتنی ناسمجھ ہے کہ اس بات کو سمجھے گی نہیں. 3 سال کی بچی اتنی ناسمجھ ہے کہ ابھی سمجھے گی نہیں. وار کمال حسین اور شہزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی عقل اور ان کی ذکاوت اور ان کا نفس اور ان کی پاکیزگی اور ان کی شجاعت اور ان کا علم کہ زمانے کا امام سکینہ سے کہہ رہا ہے. ایک امام ہوتے ہوئے بیٹی پہ بھروسہ کتنا کر رہا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد. اس سے اندازہ لگائیے زمانے کا امام اپنا کلمہ پہنچا رہا ہے، اپنی بات پہنچا رہا ہے اس 3.5 برس کی بچی سے کہ میرے بعد تمہیں بہت طولانی سفر دیکھنا. ایک چیز. دوسری چیز کیا ہوئی؟ دوسری چیز آپ نے کبھی ملاحظہ فرمائی زانے گرامی؟ امام نے پھر ارشاد فرمایا بیٹی ہم تو جا رہے ہیں لیکن تمہیں بھیا سجاد کا خیال رکھنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب چونکہ شہزادی سکینہ کا آپ جب تذکرہ کریں گے اور جب امام سجاد کا تذکرہ ہوگا تو اس میں مصائب کے پہلو زیادہ آتے ہیں، لیکن میں تاریخ پڑھے بغیر کیسے رہ جاؤں گا جانے گرامی آپ کے سامنے. دوسرا جملہ سنیے آپ، تمہیں میرے بیٹے سجاد کا خیال رکھنا ہے. سفر ہو رہا ہے آپ کا کربلا سے کوفے کا اور کوفے سے شام کا. جب شام کا سفر ہو گیا اور اس زندان میں ان کو وہ حجرہ دیا گیا یا وہ کمرہ دیا گیا یا وہ غرفہ دیا گیا جس کے اندر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو رکھا گیا اور امام سجاد کو، تو زندان کا حال یہ تھا کہ ہر ایک کو الگ الگ رکھا گیا تھا. سجاد الگ، شہزادی سکینہ الگ، زینب الگ، ام کلثوم الگ. اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے حجرے اور غرفے بنائے گئے تھے، اس میں رکھا گیا تھا. ایک دن کا واقعہ یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور اچھا زندان کا حال کیا تھا. میں ذرا سا ایک کلمہ آپ کی خدمت پیش کرتا چلوں کہ شام کے حالات کیا تھے. جس زندان میں رکھا گیا تھا انہیں اسیران کربلا کو، اس پہ چھت نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ مصائب بھی ہیں ساتھ میں اور تاریخ بھی ہے، اس پہ چھت نہیں تھی. تو جب چھت نہیں تھی تو یہ بیویاں اور اسیران کربلا جب سورج نکلتا تھا تو دیوار کے اس سائڈ ہو جاتے تھے تاکہ سورج نہ آئے، ان کے اوپر دھوپ نہ آئے. اور جب سورج چھپنے لگتا تھا تو فرض کے ادھر چھپ رہا تو اس دیوار کے نیچے آ جاتے تھے، دھوپ ادھر جاتی تھی. تو یہ 2 صبح اور شام کا وقت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب سورج بیچوں بیچ ہوتا تھا اور دھوپ بالکل سینٹر میں ہوتی تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اب یہ شہزادی سکینہ سے ایک جملہ ملا. شہزادی نے دیکھا دوپہر کا وقت ہے، کھانا بھی آیا ہے، پانی بھی آیا، کوزہ آب آیا، پانی کا کوزہ آیا، پیالہ پانی کا آیا. تو آپ نے اپنے حصے کا پانی نہیں پیا اور پانی کا پیالہ لیا اور وہاں گئیں جہاں سجاد بیٹھے ہوئے تھے. وہاں گئیں جہاں سجاد بیٹھے ہوئے تھے اور پورا پانی کا پیالہ کوزہ آب سجاد کی زنجیروں پہ ڈال دیا. ایسے کہتے ہیں ذکاوت اور عقل مندی دیکھی آپ. پورا پیالہ. میں نے کہا تھا میں تاریخ پڑھوں گا تو پھر رونا شروع ہو جائے گا اور مصائب ہو جائیں گے. تو ایک بار امام سنے عزادارو، امام سجاد نے پوچھا بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ اپنے حصے کا پانی میری زنجیروں پہ کیوں ڈال رہی ہو؟ کہا بھیا بابا نے چلتے وقت مجھ سے کہا تھا میرے سجاد کا خیال رکھنا، میرے سجاد کا خیال رکھنا. بھیا تیری زنجیریں گرم ہو گئی ہے، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے تیری مدد کرنے کا. آپ پہچانیے شہزادی سکینہ کو عزادارو کس مقام پر فائز ہیں اور کیسے زندان کی زندگی گزاری ہے، اسے کون بیان کر سکتا ہے. صبح ہوتی ہے تو سجاد کے قریب بیٹھتی ہیں، دوپہر ہوتی ہے تو سجاد کے پاس آ جاتی ہے، شام ہوتی ہے تو سجاد کے پاس آتی ہے.
ایک دن کا واقعہ مولانا اسماعیل دیوبندی بیان کرتے ہیں، علماء بھی بیان فرماتے ہیں، میں بھی پڑھ دیتا ہوں اس کو۔ آپ مصاب ہو چکے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، حق کے مجلس ادا ہو گیا۔ شام کا وقت آیا، سجاد بیٹھے ہوئے ہیں، سکینہ آ کے آغوش میں بیٹھ گئی، چھوٹی سی ہے سکینہ، آغوش میں آ کر کے بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ شام کے وقت آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کے آواز دیتی، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ آواز دی بہنا، یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ تو سکینہ آواز دیتی ہیں، بھیا ہم مدینے کب جائیں گے؟ آج شب شہادت جناب سکینہ ہے عزادارو، 12 سفر گزر گئی، آج یہ سکینہ حسین کی لاڈلی زندان شام میں آخری شب ہے۔ کل جب یہ شب آئے گی تو سکینہ نہ رہے گی۔ ایک مرتبہ پوچھا، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ آواز اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ کہا بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ بس عزادارو، ایک مرتبہ سجاد رونے لگے۔ سکینہ نے پھر دوسرا سوال کیا، بھیا اب دیکھیں جو جملہ میں تاریخ کا پڑھنے جا رہا ہوں، اب تک جس آنکھ سے آنسو نہ آئے نا اس سے بھی آنسو آ جائیں گے، اور اگر آنسو نہیں آ رہے تو حیائے امام حسین میں سر کو جھکا لیجئے گا، یا کم سے کم میرا چھٹا امام کہتا ہے زبان سے تو آوازیں بلند کر سکتے ہو۔ شب شہادت سکینہ، بھیا مجھے اتنا بتا دے ہم مدینے کب جائیں گے؟ ہم مدینے جا کے اپنی بہن صغرا سے کب ملیں گے؟ سجاد رونے لگے، آواز دیتے بہن سکینہ اب صغرا سے ملنے کی امیدیں ختم کر دے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، حسین کی بیٹی ہے نا، سجاد کی بہن ہے نا، عزادارو کیا منظر رہا ہوگا۔ کہا صغرا سے ملنے کی امیدیں ختم کر دے، یہ کہہ کر کے ایک مرتبہ سکینہ کہتی، بھیا کیا میرے جانے سے پہلے صغرا مر جائے گی؟ اب سجاد کہتے ہیں نہیں صغرا تو نہ مرے گی، یہ کہہ کے رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے آواز دیا، نہ رو سجاد نہ رو، مجھے معلوم ہے صغرا زندہ رہے گی۔ یہ سکینہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ نہیں میرے ساتھ شام چلو، میں تمہیں شام میں لے کے چلتا ہوں۔ حسین کی لاڈلی، حسین کی بیٹی، یہ چہچہانے والی بیٹی آج خاموش ہو رہی ہے۔ اے زینہ تیرے بھیا کی امانت، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سنیں آپ رو چکے نا، حق کے مجلس ادا ہو گیا، بس ایک چھوٹی سی روایت اور سن لیں۔ عزادارو یزید سے لوگوں نے جا کر کہا کوئی بچی روتی بہت ہے، کوئی بچی بہت روتی ہے، اسے خاموش کراؤ، ہمیں نیند نہیں آتی اس کے رونے کی وجہ سے۔ کوئی ہائے بابا کہہ کے روتی ہے۔ یزید نے پیغام پہنچایا، توجہ چاہ رہا ہوں، یزید کو خبر ملی وہ ہائے بابا کہہ کے روتی ہے۔ یزید نے کہا پھر کیسے خاموش ہوگی؟ کہا اگر اسے اس کے بابا کا سر مل جائے تو یہ بچی خاموش ہو جائے گی۔ یزید نے تشت میں رکھ کر اوپر سے خان ڈھک کر کے بابا کا سر بھیج دیا۔ سکینہ کے پاس وہ جب تشت پہنچا، ایک مرتبہ اس پہ ہرا کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ عزادارو قیامت کا منظر، سکینہ کہتی کیا ہے؟ کہا پردہ ہٹاؤ، خان ہٹاؤ۔ اب جو آپ نے خان ہٹایا، کیا دیکھا؟ میرے بابا کا سر ہے، داڑھی خون سے خضاب ہوئی ہے، گرد و غبار لگا ہوا ہے۔ سکینہ نے اپنا چہرہ بابا کے چہرے پہ رکھا۔ سنے عزادارو، آواز دیا،
3.5 سال کی بچی ہے نا، بابا کو یاد کر کے کہتی ہے بابا یہ تیرا چہرہ خون میں رنگین کس نے کیا؟ بابا تیری شہ رگ حیات کس نے کاٹی؟ بابا تیرے بعد میرے گوشوارے چھینے گئے، بابا تیرے بعد میری چادر چھینی گئی، بابا تیرے بعد مجھے تماچے لگے، بابا تیرے بعد میرے دامن میں آگ لگائی گئی، بابا میں جتنی بابا کا بار بابا کہتی تھی اتنی بار تماچے لگتے تھے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، بابا جتنی بار جتنی بار جتنی بار میں بابا کہتی تھی مجھے تماچے لگتے تھے، ایک مرتبہ یہ آواز بند ہو گئی، زینب نے دیکھا میری لاڈلی کی آواز نہیں آ رہی، نہ بدن ہل رہا ہے نہ ہاتھ ہل رہا، زینب آگے بڑھی، سکینہ کو اٹھایا، اب سکینہ دنیا میں نہ رہی، دنیا سے بابا کہتے ہوئے دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ غسالہ کو بلایا، اب غسل دینا ہے، غسل کے لیے جب سکینہ کا کرتا اتارا، غسالہ دوڑ کر کے آئی، آواز دیتی بی بی کیا تیری یہ بچی کسی مرض میں مبتلا تھی؟ کیا بیمار تھی؟ کہا کس لیے؟ کہ اس کی پوری نیلی پڑی ہے۔ ہائے سکینہ، زینب آواز دیتی ہے، ہائے میری سکینہ، ہائے میرے بھیا کی امانہ۔ کے لشکر کے سالار کا ماتم ہے، کے لشکر کے سالار کا ماتم ہے، اسلام کے لشکر کے سالار کا ماتم ہے، اسلام کے لشکر کے سالار کا ماتم ہے، یہ سبت پیمبر کے غمخوار کا ماتم ہے، اسلام کے لشکر کے سالار کا ماتم ہے، یہ سبت پیمبر کے غمخوار کا ماتم ہے، اسلام کے لشکر کے سالار کا ماتم ہے، اسلام کے لشکر کے سالار کا ماتم ہے۔ تھا ظلم سکینہ پر زندہ کے اندھیروں میں، 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 برپا تھا خیم محشر زندہ کے اندھیروں میں، تھا ظلم سکینہ پر زندہ کے اندھیروں میں، تھا ظلم سکینہ پر زندہ کے اندھیروں میں، تھا ظلم سکینہ پر زندہ کے اندھیروں میں، ظالم کے تماچوں کو چپ
چاپ صحابائی وہی پیاس کی شدت میں شکوہ نہ کیا بھائی سر پر بھی نہ تھی چادر زندہ کے اندھیروں میں ظلم سکینہ پر زندہ کے اندھیروں میں ظلم سکینہ پر زندہ کے اندھیروں میں زندان کی چوکھٹ پہ دربان ڈراتا تھا رونے پہ لائیں درے بچی کو لگاتا تھا ہنستا تھا ستم ڈھا کر زندہ کے اندھیروں میں ظلم سکینہ پر زندہ کے اندھیروں میں ظلم سکینہ پر زندہ کے اندھیروں میں کی خشک زباں اس کی حلقوم پہ کانٹے تھے بہتا لہو کانوں سے رخ پہ تماچے کھائے جینوں سے دوبر زندہ کے اندھیروں میں ظلم سکینہ پر زندہ کے اندھیروں میں ظلم سکینہ پر زندہ کے اندھیروں میں امو کبھی اکبر کی آغوش میں ہوتی تھی سینے پہ تیرے بھائی آرام سے سوتی تھی ہے خاک کے بستر پر زندہ کے اندھیروں میں ظلم سکینہ پر زندہ کے اندھیروں میں ظلم سکینہ پر زندہ کے اندھیروں میں کہتی تھی مصائب تو درجہ سہوں دل پر چاہتی ہوں پھوپھی رکھ لوں سر آپ کے سینے پر ملے کچھ تو سکون دم بھر زندہ کے اندھیروں میں ظلم سکینہ پر زندہ کے اندھیروں میں ظلم سکینہ پر زندہ کے اندھیروں میں امو جو اگر ہوتے چنتی ہی نہ آزادی بلوے میں
لعینوں کے پھرتی نہ رسن باندھی، پھر لاتے نہ دہشت گرد زندہ کے اندھیروں میں، ظلم سکینہ پر زندہ کے اندھیروں میں، ظلم سکینہ پر زندہ کے اندھیروں میں، کیا بیتی سکینہ پر بتلاتی حسن کیسے، دروں کے نشان شہ کو دکھلاتی حسن کیسے، رہی الفت شہ گھٹ کر زندہ کے اندھیروں میں، ظلم سکینہ پر زندہ کے اندھیروں میں، جناب بابا علم زندہ کے اندھیروں میں، لاشے اکبر بھی آیا خون میں ڈوبا ہوا، اکبر بھی آیا خون میں ڈوبا ہوا، لاش اکبر بھی آیا خون میں ڈوبا ہوا، خیمہ شبیر کیا کونوں مکان گریا ہوا، کونوں مکان گریا ہوا، لاشے اکبر بھی آیا خون میں ڈوبا ہوا، لاشے اکبر بھی آیا خون میں ڈوبا ہوا، آ گیا وہ وقت جو تحریر تھا تقدیر میں، آ گیا وہ وقت جو تحریر تھا تقدیر میں، لاش پر لاش اٹھانا تھا لکھا تقدیر میں، فاطمہ کا لال روتا ہے یہی کہتا ہوا، ہے یہی کہتا ہوا، لاشے اکبر بھی آیا خون میں ڈوبا ہوا، لاشے اکبر بھی آیا خون میں ڈوبا ہوا، ماں علی اکبر کی روتی ہے پچھاڑے مار کر، ماں علی اکبر کی روتی ہے پچھاڑے مار کر، سر پٹکتی ہے جوان کی لاش پر نوتے ہوئے، سر پٹکتی ہے زمین پر وہ دہاڑے مار کر، کیوں نہ ہو سی نازنی بر پاس تم ایسا ہوا، پر پاس تم ایسا ہوا، لاشے بھی آیا خون میں ڈوبا ہوا، لاشے اکبر بھی آیا خون میں ڈوبا
لاشا اکبر بھی آیا خون میں ڈوبا ہوا لاشا اکبر بھی آیا خون میں ڈوبا ہوا مرثیہ شبیر کرتے ہیں پسر کی لاش پر مرثیہ شبیر کرتے ہیں پسر کی لاش پر خون کے آنسو بہاتے ہیں جگر کی لاش پر دیکھ کر لاتے جگر کے خون کو بہتا ہوا خون کو بہتا ہوا لاش اکبر بھی آیا خون میں ڈوبا ہوا لاش اکبر بھی آیا خون میں ڈوبا ہوا زینب دلگیر سے رو کر کہا شبیر نے زینب دلگیر سے رو کر کہا شبیر نے زخم یہ گہرا دکھایا ہے مجھے تقدیر نے زندگی بھر کو رلائے کا ستم ایسا ہوا کا ستم ایسا ہوا لاش اکبر بھی آیا خون میں ڈوبا ہوا لاش اکبر بھی آیا خون میں ڈوبا ہوا لاش اکبر بھی آیا خون میں ڈوبا ہوا خون میں ڈوبا ہوا لاش اکبر بھی آیا خون میں ڈوبا ہوا لاش اکبر بھی آیا خون میں ڈوبا ہوا ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر کی سکینہ نے دعا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کی سکینہ نے دعا میرے بابا کو خدایا صبر کر تو ہی عطا رو رہا ہے جو جواں کی لاش پر بیٹھا ہوا لاش پر بیٹھا ہوا لاش اکبر بھی آیا خون میں ڈوبا ہوا لاش اکبر بھی آیا خون میں ڈوبا ہوا سید سجاد آتے ہیں کمر تھامے ہوئے سید سجاد آتے ہیں کمر تھامے ہوئے بھائی کے لاشے پہ روتے ہیں جگر تھامے ہوئے ہل گئے دونوں جہاں وہ شدتی گریا ہوا شدتی گریا ہوا لاش اکبر بھی آیا خون میں مقطع سماعت کریں گے سامعین حضرات لاش اکبر بھی آیا خون میں ڈوبا ہوا قاصد صغرا نے آفر دی جو اکبر کو صدا قاصد صغرا نے آ کر دی جو اکبر کو صدا قاصد صغرا نے جعفر دی جو اکبر کو صدا قاصد صغرا نے جعفر دی جو اکبر کو
مصطفیٰ بھی دین پر فدیہ ہوا، دین پر فدیہ ہوا، لا شرک نکال بھی آیا ان میں ڈوبا چلتا ہوا، لا شریک پر بھی آیا ان میں ڈوبا ہوا حسین یا 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 حسین عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، شام غریب آ گئی، آپ کو غیرت آ گئی، پہر پہ زینب آ گئی، عباس اور اکبر کہاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین